السلام علیکم اینڈ اے ویری ویری ہیپی سنڈے ٹو یو آل. اور رمضان کی بھی بہت بہت مبارکباد. سو میں کچھ دن سے دیکھ رہی تھی کچھ گروپس پہ جو کہ CR1 ویزا ہوتا ہے، جو کہ اسپاؤس ویزا ہوتا ہے، جس کے ذریعے میں بھی یہاں پہ آئی. جب بھی آپ شادی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں کوئی بھی ویزا US آنے کے لیے تو اس میں بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں، لیکن میرا اسپیسیفک ویزا جو تھا وہ تھا CR1 ویزا. اور زیادہ تر جو شادی شدہ کپلز ہوتے ہیں وہ اسی ویزا کے تھرو اپلائی کرتے ہیں اپنا امیگریشن پروسیس. تو اس میں جو انٹرویو ہوتا ہے آپ کا اسلام آباد ایمبیسی میں پاکستان کا اور ممبئی میں انڈیا کا، تو وہ اس میں اور ہر جگہ کی ایک سٹی میں رکھا جاتا ہے اس کا انٹرویو. تو اس میں کچھ کویشچنس پوچھے جاتے ہیں اور وہ کویشچنس میں دیکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ گروپس میں لوگ پوچھ رہے تھے، اور مجھ سے پرسنلی بھی کچھ لوگوں نے جن کا پہلے ہو چکا ابھی ہونے والا ہے انٹرویو وہ پوچھ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے، اور وہ جو سارے میرے انٹرویو کے کویشچنس تھے ان کو میں نے کمپائل کیا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور جن لوگوں کا بھی انٹرویو ہونے والا ہے تو وہ اس کے حساب سے پریپیئر کر سکیں. کیونکہ یہ انٹرویو جیسے آپ اپنے باقی سارے جاب انٹرویو کے لیے اور دوسرے انٹرویوز کے لیے پہلے سے پریپریشن کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس انٹرویو کے لیے بھی آپ جتنا اچھا پریپیئرڈ ہوں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. تو میرا پہلا جو میں نے لکھ کے رکھے ہیں اسے میں نیچے سے دیکھ کے ہی پڑھوں گی. تو میرا پہلا کویشچن یہی تھا، اور سارے ایسے ہی لائن سے تھے کہ میرا ہسبینڈ کا نام کیا ہے. تو آبویسلی انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو ان کا نام پوچھا اور اس کے بعد پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو اسپیل اٹ. تو مجھے بتانا تھا کہ اس کو اسپیلنگ کریکٹ کیا ہے. اچھا، وہ ساتھ ساتھ اسکرین پہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ دے ہیو آل دی آنسرس. وہ بس آپ کو کراس چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں. اس کے بعد یہ بھی پوچھا کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں، ویئر ڈز ہی لیو. تو میں نے بتا دیا جو بھی اسٹیٹ کا نام تھا اور جو جگہ کا نام تھا. انہوں نے پوچھا کہ ایڈریس کیا ہے. تو ایگزیکٹ ایڈریس جو ہے گھر کا وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بیسکلی آپ کا بھی پرماننٹ ایڈریس اب وہی ہوگا تو آپ بھی وہیں رہیں گے، تو اس لیے آپ کو وہ ایڈریس یاد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کا فون نمبر کیا ہے. اب ہم خود ہی سوچتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں فون نمبر جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتے، لیکن سیف سائڈ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ فون نمبر اپنے ہسبینڈ کا یاد کر لیں اور گھر کا ایڈریس بھی یاد کر لیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں، زیادہ بہت لسٹ نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ ان کی جاب کیا ہے، تو جاب کیا کرتے ہیں. تو جاب کے لیے ویسے تو اگر وہ ڈاکٹر ہوں تو آپ ڈاکٹر کہیں، انجینئر ہو تو آپ انجینئر کہیں، کوئی بزنس کرتے ہو تو وہ کہیں، لیکن جو ڈیزگنیشن ہوتی ہے جاب کی وہ بہتر ہے کہ آپ یاد کر لیں. کہ اگر جاب میں یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ جو بھی جاب کی ڈیزگنیشن ہے. تو یہ بھی پوچھا کہ جاب کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پوچھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، یعنی جنرلی وہ اس وقت کیا کرتے ہیں یا کیا. یہ چیز اسے اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ مجھے ان کے روٹین کے بارے میں کتنا معلوم ہے. تو آپ کو جو بھی اپنے اسپاؤس کے بارے میں، وہ آپ کے ہسبینڈ ہو یا وائف، جو بھی معلوم ہو کہ اس وقت اگر میرا انٹرویو صبح 7 بجے ہو رہا ہے تو 7 بجے US میں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا، اور اس وقت وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے یا یوزولی کیا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹ اس وقت کیا کریں، لیکن ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے کا ٹائم ہے یا یہ کھانے کے بعد کا ٹائم ہے یا اگر واک پہ جانے کا ٹائم ہے. جو بھی وہ سب اندازہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایکچوئل آپ کی میرج ہے اور آپ کو انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ ان کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں، اور میں نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ ٹیل می سم تھنگ مور اباؤٹ دا فیملی. تو ان کو فیملی کے بارے میں ایکچوئل ڈیٹیلز جاننی تھی کہ مجھے کتنا پتہ ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی فیملی کے ساتھ رہیں گے جا کے. تو میں نے بولا یس. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ڈیٹیلز بتائیے، گھر والوں کی. تو گھر والوں کی آپ کے جس کے بھی آپ کے فیملی میں جہاں آپ جانے والے ہیں وہاں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، تو ان سب کی جابس وہ کیا کرتے ہیں. بس صرف جابس کا پتہ کر لیں تو زیادہ وہ سیف سائڈ پہ رہے گا، بہتر رہے گا. تو مجھے سب کی جابس وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیلز معلوم تھی تو میں نے وہ بتا دی. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا وہاں جانے کا کب تک پلان ہے اگر آپ کا ویزا ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی پوچھا. تو میں نے اس کے بارے میں ان کو بتایا کہ جو 1 مہینے کا پلان ہے، 2 مہینے کا. تو یہ بھی آپ مائنڈ میں پریپیئر کر کے جائیں کہ ویزا ہونے کی صورت میں ہم کتنے ٹائم میں موو ہونے کا پلان رکھتے ہیں، کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سیریس کتنے ہیں اس بارے میں. اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا وہاں موو ہونے کے بعد کیا ارادہ ہے.
تو اچھا، اب آپ کہیں بھی نئی جگہ موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے بہت سارے پلانز ہوتے ہیں. آپ وہاں شادی ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ وہاں پڑھنا بھی چاہتے ہیں، وہاں جاب بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا مجھے 2-3 لوگوں نے بتایا تھا، میں نے ریسرچ بھی کی تھی اس بارے میں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز دیکھے تھے جن کے ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ اسپاؤسل ویزا پہ جا رہے ہیں، آپ پہلی بات یہی کہیں کہ میں اب جب اسپاؤسل ویزا ہوتا ہے تو کچھ ٹائم لگتا ہے. تو اب جیسا کہ میں 2-3 سال تو آلریڈی سیپریٹ رہ رہی ہوں یا رہ رہا ہوں اپنے ہسبینڈ یا وائف سے، تو میرا فرسٹ پرائیورٹی تو یہی ہے کہ میں جا کے لائف اسٹارٹ کروں گی ان کے ساتھ. اور پھر دوسری پرائیورٹی یہ ہے کہ مجھے پڑھنا بھی ہے، وہاں پہ جاب بھی کرنی ہے. یہی بیسکلی انٹرویو کا مقصد صرف یہی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یو آر اے جینوئن پرسن، آپ جو ہے وہ کتنے سیریس ہیں اور یہ ایک ریئل میرج ہے کہ نہیں ہے. تو آنسرز بھی فیک نہیں، بالکل سچ دینے ہیں بالکل، اور اپنی پرائیورٹیز کو کلیئر رکھنا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو گائز میٹ. تو اب اگر میں جس کی ارینج میرج ہے وہ بتا دے کہ اٹ واز این ارینج میرج، ہم فیملیز کے تھرو ملے تھے. اگر آپ کی جو ہے وہ لو میرج ہے تو بتا دیں کہ ہم جیسے بھی ملے تھے، انٹرنیٹ کے تھرو جیسے بھی ملے تھے. تو وہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ لوگ کیسے ملے تھے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور ویڈنگ. تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ گیدرنگ تھی 200 لوگوں کی یا 250 لوگوں کی، جتنی بھی آپ کی ہو، اور وہ ڈے ٹائم ویڈنگ تھی یا نائٹ ٹائم ویڈنگ تھی، کس وقت ہوئی تھی، ایوننگ میں ہوئی تھی. تو یہ میں نے بتایا، اور بتایا کہ فرینڈز اینڈ فیملی نے اس میں شرکت کی تھی، اور اپنے ساتھ آپ البمز وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ نے بتا دی، تو وہ اس کو ویریفائی کر لیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بتایا کہ پوچھا کہ آپ نے وین ڈیڈ یو لاسٹ سی یور ہسبینڈ، اور آپ سے پوچھ سکتے ہیں وین ڈیڈ یو لاسٹ سی یور ہسبینڈ اور وائف، تو آخری بار آپ کب ملے تھے. تو اب اگر آپ بیچ میں ملے ہوں جب سے آپ کی شادی ہوئی ہو تو آپ وہ ٹائم بتائیں، کہاں گئے تھے، کہاں پہ ملے تھے، یہ سب آپ کو ڈیٹیلز پتہ ہونے چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے دن کے لیے ملے تھے. کیونکہ جب بھی آپ کا جو یہ انٹرویو کا پروسیس ہوتا ہے تو برابر میں بھی جو ونڈوز پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی انٹرویو کی آواز آپ کو آ رہی ہوتی ہے، اس سے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے ایک لڑکی کا سنا تھا کہ انہوں نے اس سے بھی ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کب تھے، اور پوچھا کہ کتنے ڈیوریشن کے تھے. تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے ڈیوریشن کے تھے، اس نے کہا کپل آف ویکس. تو انہوں نے 2 دفعہ بولا کہ ہاؤ مینی ڈیز ایگزیکٹلی وی آر آسکنگ ایگزیکٹلی ہاؤ مینی ڈیز. تو اس نے نہیں بتایا تو وہ ڈاؤٹ میں چلے گئے. اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کا تھوڑا اور ایڈمنسٹریٹو جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں شاید چلا گیا تھا ویزا. تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے دن کے لیے آپ لوگ گئے تھے. 1 ہفتے کی ٹرپ تھی، 2 ہفتے کی ٹرپ تھی، آپ کا ہسبینڈ آف لے کے پاکستان آیا تھا، انڈیا آیا تھا، کہیں اور ملک آیا تھا 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے. ایگزیکٹلی ڈیز اور ڈیٹس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ اور ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی ساتھ میں تھے تو یہ کوئی ایسی یاد کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو بس انہوں نے جو ہے یہ سارے کویشچنس پوچھے مجھ سے، اور انہی سارے کویشچنس کے آنسرس کیے. تو انٹرویو کے اندر جو ہے آپ کو کچھ چیزیں لے کے جانی ہوتی ہیں. انٹرویو کی وہ لسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، آپ کو ای میل بھی کر دی جاتی ہے آپ کی ایمبیسی کی طرف سے یا NVC کی طرف سے، اور آپ کو خود سے بھی ایڈیشنل کچھ چیزیں آپ رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کیس انہیں کچھ ویریفائی کرنا ہو، کچھ دیکھنا ہو تو وہ دیکھ سکیں. ایک اور چیز اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو گائز میٹ. تو اس میں اگر آپ کزن میرج ہے آپ کی یا کچھ بھی ہے تو اس کے لیے امریکہ میں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ رولز ہیں کہ کہیں پہ کزن میرجز الاؤ ہیں، کہیں پہ نہیں ہے، کہیں کچھ کنڈیشنز ہیں. تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر رکھیے گا کہ آپ اس کا صحیح آنسر کریں، اور ہر چیز آپ کو بالکل ہی سچ بتانی ہے، کلیئر بتانی ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. کیونکہ انہیں سارے آنسرز آلریڈی معلوم ہوتے ہیں. وہ جو ٹائم انہوں نے آپ کے انٹرویو سے پہلے 1.5-2 سال لیا ہوتا ہے وہ اسی سارے چیزوں میں، بیک گراؤنڈ چیک میں اور ساری ڈیٹیلز میں اسی کے لیے لیا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان سے غلط بیانی کریں گے اور غلط آنسر دیں گے یا کوئی چیز بھی چھپانے کی کوشش کریں گے، یا جیسے میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ لڑکی صحیح بات بتا رہی تھی کہ کپل آف ویکس، لیکن ایگزیکٹلی ڈیٹس نہیں بتا رہی تھی، ڈیز نہیں بتا رہی تھی. اب ہو سکتا ہے اس کو یاد نہیں رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ فون سے ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سارے کیسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اب ان کی جاب ہوتی ہے کہ وہ بہت کیئرفل رہیں اس معاملے میں. تو اچھے طریقے سے اپنے انٹرویوز کے لیے پریپیئر کریں، اور گڈ لک فار ایوری ون جن کا بھی انٹرویو آ رہا ہے. اور میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی اسی بارے میں کہ آپ انٹرویو میں کیا کیا چیزیں ساتھ میں لے جا سکتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، اور وہ لسٹ جو کہ آتی ہے کہ یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو کہ مسٹ ہیں وہ لے جانی ہے. تو اس بارے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.